دونوں جوان ہو گئے، وہ لڑکا بھی لڑکی بھی، یعنی وہ کزن ہیں آپس میں، جوان ہو گئے، اور دونوں نے ایک دوسرے کو یہی سوچ کے زندگی گزاری کہ ہم منگیتر ہیں، ہماری شادی ہوگی۔ اب جب شادی کا وقت قریب آیا تو لڑکا چونکہ کالج وغیرہ میں پڑھتا تھا تو اس کو کوئی اور پسند آ گئی، تو اب وہ ابا سے کہتا ہے میں چچا کی لڑکی سے شادی نہیں کروں گا۔ اب وہ کہہ رہے ہیں بیٹا بچپن سے منگنی کی ہوئی ہے تو یہ تو اچھا نہیں ہے، نہیں بس میں نہیں کروں گا، مجھے باہر دوسری جگہ کرنی۔ اب انہوں نے پھر کیا کیا، ایک مولوی صاحب کے پاس گئے، میں نام لینا مناسب نہیں سمجھتا، مولوی صاحب کے پاس گئے، انہیں کہا کہ بھئی آپ استخارہ کر کے دیں۔ انہوں نے کچھ ٹائم مانگ لیا، استخارہ کیا، استخارے میں بتایا کہ جی یہ لڑکی آپ کے بیٹے کے لیے صحیح نہیں ہے اور آپ انکار کر دیں۔ انہوں نے آ کر کے انکار کر دیا کہ جی ہم نے استخارہ کرایا ہے اور استخارے میں مناسب نہیں آیا ہے، اس لیے ہم انکار کر رہے ہیں۔ تو بھائی نے کہا بھائی اگر استخارہ ہی کروانا تھا تو جب منگنی ہوئی تھی اس وقت آپ کو استخارہ کروانا چاہیے تھا کہ ہم منگنی کریں یا نہ کریں۔ منگنی تو کر لی تم نے بغیر استخارے کے، اب شادی کے دن قریب آئے تو اب تم نے استخارہ کروایا۔ اچھا چلو استخارہ کروایا، مجھے بتا کس سے کروایا؟ کہ جی فلاں مولوی صاحب وہ جو اس مسجد، تو وہ ان کے بھی دوست تھے، وہ غصے میں فوراً ان کے پاس چلے گئے، السلام علیکم السلام، مولوی صاحب یہ آپ نے استخارہ کیا ہے کہ ہماری بیٹی جو ہے وہ ہمارے بھائی کے بیٹے کے لیے صحیح نہیں؟ تو بولے یار استخارہ تو میں نے کیا لیکن میرے کو کیا پتا تھا وہ تمہاری بیٹی ہے؟ استخارہ تو میں نے کیا ہے لیکن مجھے کیا پتا تھا وہ تمہاری بیٹی کا معاملہ ہے، تو نے مجھے بتایا تھا۔ یعنی اگر وہ بتاتا کہ میری بیٹی ہے تو پھر استخارہ ہاں میں آتا، اب اس نے نہیں بتایا، انجان کا تھا تو وہ نہیں میں آیا۔ تو یہ اسی لیے شریعت نے یہ چور بازاری کے سارے راستے بند رکھے ہیں۔ یہی ہے سنت کہ آپ استخارے کی دعا پڑھیں اور خود استخارہ کریں۔ باقی کسی کو ایک دن لگ جاتا ہے، کسی کو 3 دن، کسی کو ہفتہ، کسی کو اس سے زیادہ۔ یہ ایک اللہ سے تعلق کی بات ہے کہ میری دوستی اللہ سے کتنی ہے اتنا جلدی جواب ملے گا۔ جواب کی صورت یہ نہیں ہے کہ تکیے کے نیچے کوئی پرچی لکھی ہوئی ملے گی یا کوئی ایسی صورت، دل کا اطمینان ہے۔ اگر وہ کام صحیح ہوگا تو اللہ رب العالمین اس کی تسلی آپ کے دل میں ڈال دے گا، اگر وہ کام صحیح نہیں ہوگا تو اللہ اس کی نفرت آپ کے دل میں بٹھا دے گا۔ جناب فضیلت الشیخ، آپ کی کتاب جیت اور جادو میں نے پڑھی ہے، کچھ وظائف کی تعداد آپ نے متعین کی ہے، مثلا صفحہ نمبر 231 پر آپ نے فرمایا کہ اس کو 11 مرتبہ پڑھ کر مریض پر دم کرنا مریض کے لیے نفع بخش ہوگا یا ایسا نافع ہے، اس کی جو دلیل ہے وہ ذرا بتا دیں۔ اس کتاب میں ایک پورا چیپٹر ہے، پورا چیپٹر، یعنی بہت سارے چیپٹر ہیں اس میں، ایک پورا چیپٹر ہے اس کا نام ہے مجربات۔ مجربات دلیل کے محتاج نہیں ہوتے، مجربات یہ ہوتے ہیں کہ تجربے میں نے ایک چیز کو اس تعداد میں پڑھ کر ایسا کیا، اس سے لوگوں کو فائدہ ہوا تو میں نے اسی طرح اس کو سنت نہ سمجھیں۔ دلیل جب چاہیے جب آپ کہیں 11 مرتبہ پڑھنا سنت ہے، اب 9 نہیں پڑھ سکتے یا 11 کو 12 نہیں کر سکتے، اب دلیل چاہیے۔ آپ اس تعداد کو کم بھی کر سکتے ہیں، زیادہ بھی کر سکتے ہیں، ممکن ہے آپ کا تعلق اللہ سے اتنا زیادہ ہو کہ ایک ہی دفعہ پڑھنے سے شفا مل جائے، ہمارا ذرا کم ہے تو ہم 11 تک کھینچ لیتے ہیں اس کو۔ تو یہ مجربات ہیں، یعنی اس کو آپ سنت نہ سمجھیں۔ دلیل وہاں ضرورت پڑتی ہے جب آپ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا، اللہ کے رسول سے ایسا ہے، یا آپ اتنی ہی تعداد کریں گے، اس کو کمتی بڑھتی نہیں کر سکتے، اب دلیل چاہیے۔ اب میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں، اب آپ کہیں گے کہ جی ہم نے اپنی عقل سے یہ چیز کیوں کر لی؟ جب ایک کتاب و سنت کے دائی ایسا کرتے ہیں تو وہ معیوب نظر آتی ہے۔ بخاری کی حدیث ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک محلے میں ایک جگہ گئے، بستی والوں سے کھانا پینا مانگا، انہوں نے نہیں دیا، وہی قیام کیا بھوکے پیاسے، باقی صحابہ بھی ہیں، ان کو کسی نے سانپ نے کاٹ لیا،
وہ لوگ آئے ان کے پاس بھی تم میں کوئی سانپ کے کانٹے کا دم کرنے والا ہو. حضرت جابر چلے گئے, انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھ کر اس پر دم کیا, اس کو آرام آ گیا, اور دم سے پہلے یہ طے کیا کہ ہم 40 بکریاں لیں گے. انہوں نے کہا اگر آرام آ گیا تو ہم دیں گے. یہ لے کر آگے. صحابہ نے کہا کہ یہ بکریاں ہم استعمال نہیں کریں گے جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ نہ لیں. اللہ کے رسول سے پوچھا, آپ نے خوش طبی کے طور پر گویا اس کو صحیح ایک سند بنانے کے لیے آپ نے کہا کہ اس میں سے میرا بھی حصہ نکالو. یعنی اگر وہ ناجائز ہوتی تو پیغمبر اس میں اپنے حصے کا مطالبہ نہیں کرتا. آپ نے پوچھا جابر تم نے پڑھا کیا تھا؟ یا رسول اللہ ہم نے فاتحہ پڑھی تھی. تمہیں کیسے پتا کہ سورہ فاتحہ میں سانپ کے کانٹے کا دم ہے؟ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال کرنے سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ میں نے تو تمہیں تعلیم نہیں دی کہ سانپ کے کانٹے پر سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں, تم نے کیسے پڑھ لی؟ تو عرض کی اللہ کے رسول آپ نے فرمایا سوائے موت کے ہر بیماری کا علاج ہے اس میں. تو میں نے کہا یہ بھی ایک بیماری ہے, تو اس پہ میں نے پڑھا, تو اس یقین کے مطابق اللہ رب العالمین نے اس کو شفا دے دی. تو حضرت جابر نے کام پہلے کیا ہے اور اللہ کے رسول سے تصدیق اس کی بعد میں ہوئی ہے. تو بعض چیزوں سے یعنی وہ چیز قرآن سے ثابت ہو, حدیث سے ثابت ہو, یعنی وہ دعا شرکیہ نہ ہو, شرکیہ الفاظ نہ ہوں, قرآن حدیث سے وہ دعا ثابت ہو تو آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں کسی بھی مقصد کے لیے, اسے سنت نہ سمجھے. جی محترم, آپ کی کتاب کے آخری حصے میں کچھ تکالیف کے علاج نظریے قرآنی آیات تجویز کیے گئے ہیں. شاید آپ حدیث کا حوالہ دینا بھول گئے ہیں یا پھر یہ آپ کی حکمت پر مبنی ہے؟ اب مجھے صحیح ذہن میں نہیں, اگر اسی چیپٹر کی بات ہے تو اس کا یہی جواب ہے جو میں دے چکا ہوں. باقی جو احادیث کے تھے تقریباً باقی تمام چیپٹروں میں اس کے حوالے تخریج کے ساتھ نیچے موجود ہیں. اگر اسی چیپٹر کی یہ بات ہے تو اس کا میں جواب دے چکا ہوں. جی کیا میاں اپنی بیوی کو غسل دے سکتا ہے یا نہیں؟ جی ہاں, میاں بھی بیوی کو غسل دے سکتا ہے, بیوی بھی میاں کو غسل دے سکتی ہے. سوال کا تھوڑا سا جذباتی, زندگی میں بھی دے سکتے ہیں اور مرنے کے بعد بھی دے سکتے ہیں. مکی صاحب حرم مکی میں بیٹھ کر کہتے ہیں کہ میاں اپنی بیوی کو غسل نہیں دے سکتا. یہ فقہ حنفی کی بات ہے. ان کے ہاں یہ ہے کہ جی مرتے ہی نکاح ٹوٹ جاتا ہے. اب میں کہتا ہوں دیکھو اس کا تو نکاح ٹوٹ گیا, باقی جو غسل دے رہے ہیں ان کا نکاح ہو گیا. مرتے ہی خامند کا تو نکاح ٹوٹ گیا. جو دیر حتیٰ کہ دیہاتوں میں اتنا رواج ہے خامند کو منہ نہیں دیکھنے, غسل تو دور کی بات ہے, خامند کو چہرہ نہیں دیکھنے دیتے, خامند کو کندھا نہیں دینے دیتے. کیوں؟ تیرا نکاح ٹوٹ گیا. تو اللہ کے بندے جو باقی لوگ اٹھا کے بھاگے جا رہے ہیں ان کا نکاح ہو گیا ہے, اس کا ٹوٹ گیا اس کا ہو گیا ہے. عجیب فلسفے ہیں جو عقل کے بھی خلاف ہیں, شریعت کے بھی خلاف ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا عائشہ اگر تو میری زندگی میں مری تو تجھے میں غسل دوں گا. حضرت عائشہ ناراض ہو گئیں, فرمایا اللہ کے رسول آپ تو چاہتے یہی ہیں کہ میں مروں اور آپ دوسری شادی کریں. تو اسی طرح غالباً حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا غسل, اسی طرح حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہا کی بیوی کے بارے میں بھی آتا ہے صدیق اکبر نے غسل دیا. تو یہ کوئی مذائقہ نہیں ہے. دیکھیے وہ بلکہ اس سے اچھی کوئی بات ہی نہیں, اس لیے کہ بیوی کے جسم میں اگر کوئی عیب ہے یا خامند کے جسم میں اگر کوئی عیب ہے تو دونوں, قرآن کہتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, دونوں کا رشتہ دنیا میں ایسا رہا ہے جیسے جسم کے ساتھ لباس چپکا ہوا ہے. جیسے جسم کے ساتھ لباس چپکا ہوا ہے ایسے اس کا رشتہ ہے. دونوں ایک دوسرے کی خوبیوں خامیوں سے واقف ہیں. اب مرنے کے بعد آپ کیوں پردہ اٹھا رہے ہیں؟ جب آپ دوسرے کو موقع دیں گے تو جس عیب کو اس نے زندگی بھر چھپایا آپ اسے دنیا کے سامنے کھول رہے ہیں. اور لوگوں کی تو حالت یہ ہے, حالانکہ اللہ کے رسول نے فرمایا نہلانے والا غاسل میت اگر میت کے اندر کوئی عیب دیکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ دوسروں کو بیان نہ کرے. لیکن ہمارے ہاں کہاں چپ رہتے ہیں, جہاں بھی بیٹھیں گے اسے نکالیں گے. اس سے اچھی تو کوئی بات ہی نہیں کہ چونکہ زندگی میں جن سے پردہ نہیں رہا ان کے تو عیب خوبیاں سب ایک دوسرے کے سامنے ہیں. وہی اگر ایک